اور دین کی اساس توحید میں ہے یا نہیں ہے؟ اور توحید ایسی نہیں ہے جیسے ہم کہیں گے، اس کا مصداق ہونا چاہیے، اس کی ہماری عمل، ہماری فکر، ہماری ہر چیز اس کی مصداق ہونی چاہیے کہ ہم اس چیز کو سمجھ گئے ہیں۔ اور اس میں رب کا نور، اس میں رب کا نور اگر اس کی تجلی اس کو حاصل ہو گئی تو یہ پھر اس اللہ کی ربوبیت میں ایسا مست ہوگا کہ اب اس کو معلوم ہے کہ میرا رب کون ہے، اور میری حاجتیں پوری کرنے والا کون ہے، اور میری آخرت اور دنیا اور آخرت میں تربیت کرنے والا کون ہے، پھر بھی کسی اور جگہ نہیں جائے گی اس کی۔ یہ کس میں ہے سارا؟ سورہ فاتحہ میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن، اور صفت رحمان کا نور جو اگر اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا تو دنیا میں طلبت منہ خیرات حاضی دنیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو ہے صفت رحمانیت سے ڈھانپ لیا ہے۔ تو اسی لیے عرض کیا گیا جب یہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سارے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات میں، اللہ تعالیٰ کی ان میں کیا کرتا ہے؟ سیر کرتا ہے۔ اور جتنا اس کا دل اس نے صاف کیا، اور جتنا اس کے دل اپنے ظاہر کو اس نے صاف کیا، پاک کیا، اپنے باطن کو صاف کیا، اور جتنے شعور کے ساتھ اور یقین کے ساتھ یہ ان چیزوں کو، تو اس کے مراتب کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ دا سٹیجز، یہ جو درجے، کیونکہ ان درجوں میں ان کی کوئی انتہا نہیں۔ اور پھر جب اس میں غور کرتے 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 گیا تو اللہ کو سامنے پایا تو فوراً زبان سے نکلا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر پاتا ہے، ابھی غائب میں تھا، ابھی حاضر میں ہو گیا۔ سمجھتا ہے کہ اگر اب کوئی ذات عبادت کے لائق ہے، وہ ذات صرف اللہ کی ذات، اور کوئی ذات نہیں۔ تو یہاں پہلے ایاک لائے، پھر نعبد لائے۔ جی، وہ عربی زبان جاننے والے وہ جانتے ہیں یہ تو ہو سکتا ہے نعبد ایاک، عبادت کرتے ہیں تیری، تو اس میں یہ ہوتا تیری بھی عبادت کرتے اور بھی کسی کی کرتے، تو وہ دوسروں کی عبادت کی نفی۔ جب ایاک کو مقدم کیا یعنی پہلے لائے، نعبد سے پہلے ایاک کو لائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف تیری ہی عبادت کرتے، کسی اور کی۔ اور نعبد کو جمع لائے، نعبد کو یعنی انسان تو ایک ہی ہے، اس کو وہ کہتا اعبد یعنی میں عبادت کرتا ہوں، اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، ایسا تو نہیں کہتا، کہتا ہے اے اللہ ہم تیری، پلیورل میں بولتا ہے، جمع میں بولتا ہے۔ اگر سنگولر میں بولتا، واحد میں بولتا تو عابدو بولتا، نعبدو نہیں بولتا۔ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تو میں نہیں کہا، کیا کہا؟ ہم۔ تو ہم میں اب اس کو جمع کیوں لائے؟ اس میں ایک تو اس میں تواضع ہے، اگر کہیں گے میں عبادت کرتا ہوں تو یہ ایک قسم کا دعویٰ ہے، یہ ہیوملٹی اور اس کے انکساری کے خلاف ہے یہ چیز۔ میں کہنا، جب تک میں نہیں نکلتا وہ نہیں آتا، یہی بھی یاد رکھو، جب تک میں بکری کی میں نہیں نکلتی وہ نہیں آتا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ جب تک اپنی انا نہیں ختم ہو جاتی تو اس کی تجلیات کا ظہور تب تک نہیں ہوتا۔ بہرحال تو اسی لیے کہا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے۔
جب مٹا دے گا تو پھر جب فنا ہوگا تو پھر بقا حاصل ہوگی۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ یہ جمع کا صیغہ کیوں لائے؟ نعبد، عابد نہیں کہا، نعبد کہا۔ ایک تو اس میں پورے مومنین کو جو ہے سب کو شامل کیا، اور جماعت میں جو ہے اس میں اس کی فضیلت اور ان کی برکات اور ان سب کو، اور جو فرشتے ہیں ان کو بھی ساتھ میں ملا لیا۔ تو اس لیے جمع کا صیغہ لائے۔ کیا لائے؟ جمع کا، نعبد کا، عابد نہیں کہا۔ تو اس میں اور بھی کئی یعنی اس کے جو وجوہات علماء کرام نے بیان کی ہیں۔ تو ایک ایاکا کو مقدم کیوں کیا، یعنی پہلے کیوں لائے مقدم، یعنی نعبد سے یہ ایاکا پریسیڈ کیوں کر رہا ہے، اس سے پہلے کیوں آ رہا ہے؟ یہ ایسے بھی ہوتا نعبد ایاکا، تو لیکن عربی گرامر کے حساب سے اس میں یہ ہوتا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن اس میں اس چیز کی نفی نہیں ہوتی۔ ہم تیری عبادت کر، جیسے کوئی کسی سے مدد مانگے، اس کا یہ مطلب نہیں اسے دوسرے سے بھی مدد مانگ سکتا، نہیں، میں صرف اور صرف، ہم صرف اور صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو آگے تو کیا ہے، یعنی اس کو اب یہ عبدیت پر آ گیا۔ کس پر آ گیا؟ عبدیت پر آ گیا۔ پچھلی بار کیا عرض کیا گیا تھا؟ جب معرفت ربوبیت ہوتی ہے پھر معرفت عبودیت آتی ہے۔ پچھلی بار یاد ہے جب معرفت ربوبیت، الحمدللہ رب العالمین، ربوبیت کا پہلے ذکر ہوا، ربوبیت کی طرف پہلے اشارہ کیا گیا، بندہ مومن کو کہا گیا اللہ کی ربوبیت میں غور کرو، اللہ کی ربوبیت کو پہچانو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا۔ یہ سارے میں ربوبیت کا سفر کیا جا رہا ہے، اور قرآن اسے بھرا پڑا ہے۔ قرآن اسے بھرا پڑا ہے جب بندے کو ربوبیت میں سیر کرایا جا رہا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی۔ اس سارا ربوبیت میں سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، جس نے تجھے بنایا پھر تجھے سیدھا بھی کیا، جی، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ تو اس کو اس ربوبیت میں قرآن کو اس طرح سے پڑھنا چاہیے۔ قرآن کو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے باتیں کروں، جب میں چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں اپنے مولا سے باتیں کروں، تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ اور نماز میں بندہ المصلی یناجی رب، المصلی یناجی رب، وہ اپنے مولا کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے۔ اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں تلاوت کرتا ہوں۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مجھے لگتا ہے قرآن میرے ساتھ باتیں کرتا ہے جب میں تلاوت کرتا ہوں۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرمایا کرتے تھے کہ جب میں تلاوت کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے قرآن مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ اور قرآن کلام کس کا ہے؟ کس کا کلام ہے؟ اللہ جل شانہ کا کلام۔ تو فرمایا حدیث میں کہ اس سے برکت حاصل کرو،
کہ یہ اللہ کے باطن سے نکلا ہوا ہے، اس کا سرا اللہ کے باطن سے جڑا ہوا ہے، اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ایسی رسی ہے، ایسی حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے۔ اب یہ قاری کہاں پہنچتا ہے؟ اب اس قاری کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ اس قاری کا، قاری یعنی قرآن پڑھنے والے کا، قرآن پڑھنے والے کا، اس کا درجہ کہاں سے کیا، اور اس میں اس کو کیا ملتا ہے؟ ایک صحابی تلاوت کر رہے ہیں، گھوڑا باندھا ہوا ہے، اور گھوڑا بھجکتا ہے، اور تلاوت ڈرتا ہے، تلاوت بند کرتا ہے، گھوڑا بھی آرام سے بیٹھتا ہے، پھر تلاوت کرتا ہے، پھر گھوڑا بھجکتا ہے۔ اور یہ کئی بار ہوا جب تک صبح روشنی آئی، اور صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عرض کیا کہ اس طرح سے ہوا۔ کہا وہ جب آپ تلاوت کرتے تھے تو فرشتے آتے تھے، فرشتوں کو دیکھ کر گھوڑا بھجکتا تھا، آپ تلاوت بند کرتے تھے فرشتے بھاگتے، تو گھوڑا آرام سے بیٹھتا، آپ پھر تلاوت کرتے پھر فرشتے آتے۔ گویا کہ آپ فرشتوں کی اس میں بیٹھے ہیں، صحبت میں بیٹھے ہیں، معیت میں بیٹھے ہیں، لیکن فرشتے بڑے پاک اور لطیف مزاج ہیں، گندگیوں کے پاس نہیں آتے، گندگیوں کے پاس۔ کہا مسجد میں یعنی جو ہے مٹی کا تیل، اس کا چراغ یا لہسن کھا کر یا پیاز کھا کر مسجد میں نہیں جاؤ، اس میں بدبو ہوتی ہے، فرشتوں کو عذاب ہوگا، فرشتوں کو تکلیف ہوگی، مسجد میں اس طرح سے نہیں جاؤ۔ اور اگر پورا گندا ہی گندا ہے تو رحمت کے فرشتے پاس آئیں گے یا بھاگیں گے؟ یہ وضو کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ وضو کرنے سے ورنہ کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، پیر دھوتے ہیں، لیکن قلب میں بشاشت آتی نہیں بشاشت، اور بے وضو دیکھتا ہے تو دل بجھا بجھا، یہ کیا ہے؟ یہ باوضو ہو گیا، رحمت کے فرشتے جو ساتھ لگ گئے، اب بشاشت محسوس کر رہا ہے، اب بے وضو ہو گیا، فوراً وہ بھاگ گئے، اور فوراً اس کا دل مرجا سا ہو گیا۔ اسی لیے کہا مومن کو ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے۔ مومن اور بے وضو یہ دو چیزیں جمع نہیں ہوتی، اللہ ماشاء اللہ یا عذر ہو یا مجبوری ہو یا کچھ ہو، یعنی مجموعی طور پر۔ تو کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ یہاں سے نکلے گا کہاں؟ یہ تو سیر ہی ایسا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ حال العارف من الذکر و فکر و تعامل فی اسمائہ والاستدلال فی ثنائہ یسیر من اہل المشاہدہ۔ جب اس کے صنعت میں، اس کے اسماء میں، ان دلائل میں جب فکر و ذکر کرتا ہے، تعامل کرتا ہے، تو یہ اہل مشاہدہ میں سے ہو جاتا ہے۔ کیسے ہو جاتا ہے؟ ما کان معلوما سارا عیانا، ما کان معقولا سارا مشاہدا، ما کان فی غیبہ سارا حضورا۔ اب یہ چیز جو اس کے درجہ علم میں تھی، معلوم تھی، معلوم کس چیز کو کہتے ہیں؟ جس کا علم حاصل کیا۔ تو یہ چیز جو درجہ علم میں تھی یہ درجہ عین میں آ گئی، اور یہ چیز جو ابھی معقولی تھی یعنی عقلی دلائل سے، ہاں اس نے زمین کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، یہ کائنات خود نہیں چل سکتی، اس میں دو خدا نہیں ہو سکتے، عقلی دلائل سے یہ ساری معقولیات ہیں۔ ما کان معقولا سارا مشاہدا۔ اب اس میں اتنا یہ مستغرق ہو گیا، اب ان دلائل کی دلیل نہیں۔ امام راضی کا واقعہ سنو گے؟ امام راضی جا رہے تھے اور بڑے فلسفی گزرے ہیں ماشاء اللہ، بہت زبردست، اور اللہ کے ایک ہونے پر 100 دلیلیں قائم کی تھیں، عقلی دلیلیں، اللہ کے ایک ہونے پر 100 دلیلیں قائم کی تھی۔ اب ایک بزرگ کے پاس گئے اور ان کے شاگرد ہو گئے،
جی یہ جو ہے راستہ بغیر استاد کے طے نہیں ہوتا بھائی، راستہ ہی ایسا ہے بغیر استاد کے طے نہیں ہوتا، لیکن تھا زبردست آج، اب ہو گیا تو پھر کہا نہیں یہ میں یہاں